حماس نے اسرائیل کے اوپر 5000 راکٹ داغ دیے۔ یہ اتنا بڑا اٹیک تھا جس کے کانسیکوینس میں اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کو جنگ کا اعلان کرنا پڑا۔ حماس פלשו הבוקר לשטח ישראל בבוקרו של יום חג ורצחו אזרחים תמימים, ילדים וקשישים. حماس کے اس اٹیک نے صرف اسرائیل کے اوپر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے اوپر ایک بہت بڑا امپیکٹ چھوڑا ہے۔ اتنا بڑا اٹیک اسرائیل کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا۔ کون ہے یہ حماس اور حماس نے اتنا بڑا اٹیک کیوں کیا؟ اس کے اوپر کئی پرسپیکٹیوز اب تک بن چکے ہیں۔ کوئی حماس کو فریڈم فائٹر کہہ رہا ہے تو کوئی حماس کو ٹیررسٹ گروپ ڈکلیئر کر رہا ہے۔ کون سا پرسپیکٹیو زیادہ سوٹیبل ہے اس کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا علم ہونا لازم ہے، لیکن پوری دنیا کی جس کے اوپر کنسنسس ہے وہ ایک چیز کامن ہے کہ انوسینٹ لوگوں کی جان نہیں جانی چاہیے۔ ابھی اسرائیل نے آفیشیلی طور پر جنگ کا اعلان کر دیا۔ انیشلی بہت ساری جانیں جا چکی ہیں اور بہت ساری جانوں کا جانا طے ہے۔ یہ بات حماس کو بھی پتا تھی کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا، لیکن حماس نے پھر بھی ایسی رسک لے لی۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا لازم ہے کہ حماس کون ہے۔ یہ آپ کو سننے میں بہت عجیب لگے گا کہ حماس جو کہ ویسٹ کے لیے ایک ٹیررسٹ گروپ ہے، وہ انہیں کی پروڈکشن ہے، مغرب کی پیداوار ہے حماس۔ جنرلی طور پر حماس آج کے فلسطین اسٹیٹ کی غزہ اسٹرپ کو گورن کرتا ہے۔ یہ ایک گروپ ہے جس کو کئی سارے لوگ ملیٹنٹ گروپ، کئی سارے لوگ ٹیررسٹ گروپ اور کئی سارے لوگ فریڈم فائٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ حماس کوئی آفیشلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ فلسطین کے میپ کو دیکھیں تو وہاں پر آپ کو دو ریاستیں نظر آتی ہیں، ایک جوئش اسٹیٹ ہے جس کو اسرائیل کہا جاتا ہے اور ایک عرب اسٹیٹ ہے جس کو پیلسٹائن کہا جاتا ہے۔ 1947 میں UN نے ایک پلان دیا تھا جس کو 2 اسٹیٹ سولوشن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی پلان کے مطابق پیلسٹائن کو 2 ریاستوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب جو پیلسٹائن ہے اس کے اگین 2 حصے ہیں، ایک ویسٹ بینک ہے اور ایک غزہ اسٹرپ ہے۔ ویسٹ بینک کے اندر زیادہ تر پیلسٹینین اتھارٹی کا کنٹرول رہتا ہے جس کو اوسلو اکارڈز کے اندر ریکگنائز بھی کیا گیا تھا، جس کا مقصد ہے کہ اسرائیل کے ساتھ نیگوشیشن کے تھرو 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر کام کیا جائے۔ لیکن حماس ایک ملیٹنٹ گروپ ہے جو کہ 1987 میں بنا تھا اور جس کا مقصد تھا کہ اسرائیل کے ساتھ کوئی نیگوشیشن نہیں ہوگی اور اس کا کنٹرول غزہ اسٹرپ کے اوپر رہتا ہے۔ غزہ اسٹرپ کو انہوں نے 2007 میں کمپلیٹلی کنٹرول کر لیا تھا۔ اب حماس کا ایک ہی آبجیکٹو ہے کہ وہ اسرائیل کو صفحے ہستی سے مٹا دیں گے۔ اگر آپ 1947 کے پہلے والے میپ کو دیکھیں تو وہ پورا کا پورا عرب لوگوں کا تھا، یہاں پر کوئی اسرائیل کے نام سے جوئش اسٹیٹ نہیں تھی۔ لیکن آفٹر 1947 UN کے پلان کے بعد یہ نقشہ چینج ہو گیا اور اس کے بعد 3 بڑی جنگیں ہوئی جو عرب اسرائیلی وار کے نام سے بھی مشہور ہیں، جس کے بعد اسرائیل نے عرب لوگوں کی زمین کو اور زیادہ قبضہ لیا، یعنی کہ جو لینڈ UN نے انیشلی پلان میں دی تھی اس سے بھی زیادہ اسرائیل نے آکیوپائی کر لیا۔ اب حماس کا مقصد ہے کہ یہ ساری لینڈ ریسٹور کرنی چاہیے، یعنی کہ جب جوئش اسٹیٹ یہاں پر تھی نہیں تو اس کا اس میپ پر کوئی کام ہی نہیں ہے۔ یہ جیسے عرب لوگوں کی ریاست تھی انہی کو ملنی چاہیے، یہی آبجیکٹو ہے حماس کا۔ انیشلی طور پر عرب ریاستوں نے اسرائیل کے خلاف جنگیں کی۔ پہلے پلان کو عرب ریاستوں نے ریجیکٹ کر دیا تھا، جس کے بعد 3 جنگیں چلی، لیکن 1973 کے بعد ان ریاستوں کی جانب سے کوئی جنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہ تینوں ہی جنگیں اسرائیل جیت چکا تھا۔ اس کے بعد یہ ایسے گروپ بننے لگے جس میں حماس ایک گروپ شامل ہے۔ اب ریاستی طور پر اسرائیل سے کوئی جنگ نہیں ہوتی، لیکن ایسے گروپ اسرائیل کے اوپر اٹیک کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ تھا بہت ہی شارٹ ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہ حماس اسرائیل کے خلاف کیوں ہے۔ حماس کی فارمیشن کے بعد وہ کئی سارے اٹیک کر چکا ہے اسرائیل کے اوپر اور یہ ریسنٹ اٹیک سب سے زیادہ شدید اٹیک تھا، لیکن ابھی اتنا بڑا اٹیک حماس نے کیوں کیا؟ اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں۔ سب سے بنیادی وجہ تو ہسٹوریکل ہے جو کہ میں نے آپ سے ڈسکس کی۔ نمبر 2، اسرائیلی فورسز کا مسجد الاقصی میں انٹر ہو کے فلسطینیوں کے اوپر تشدد کرنا۔ حماس کے لیڈر نے ایک آرٹیکل کے اندر اس بات کو کنفیس بھی کیا ہے کہ مسجد الاقصی کے اندر اٹیکس اس حملے کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ نمبر 3 فیکٹر اگر ہم دیکھیں جو کہ شاید ٹریگرنگ پوائنٹ بنا اس حملے کے پیچھے، وہ تھا اسرائیل اور سعودی عرب کے تعلقات کو معمول پر لانا۔ حال ہی میں ہم نے ایک ویڈیو بنایا تھا جس کے اندر ہم نے اس کو ڈیٹیل میں کور کیا ہے۔ حال ہی میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ سعودی عرب اور اسرائیل اپنے تعلقات کو معمول پر لا رہے ہیں۔ یہ سب سے بڑی جیو پولیٹیکل موو تھی اور یہ بات حماس بھی دیکھ رہا تھا۔ اس اٹیک کے بعد ایسی کوئی بھی ڈیل فی الحال ڈیلے ہو چکی ہے اور پرائم منسٹر مودی نے ایک پروجیکٹ بھی لانچ کیا تھا جس کو نام دیا گیا تھا انڈیا مڈل ایسٹ یورپ کوریڈور، جو کہ بھارت سے مشرق وسطی میں انٹر ہو کے سعودی عربیہ سے کراس کر کے اسرائیل سے گزرے گا۔ یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات تھی۔ سعودی عربیہ سے گزر کر اسرائیل سے گزرنا یعنی کہ ان کے تعلقات اندرونی طور پر نارملائز ہو چکے ہیں۔ ان سبھی فیکٹرز نے حماس کو پش کیا اس اٹیک کے اوپر اور یہ ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے۔ حماس نے یہ ٹائمنگ اس لیے چنی کیونکہ ٹھیک آج سے 50 سال پہلے اسی مہینے اکتوبر میں ایک سرپرائز اٹیک ہوا تھا اسرائیل کے اوپر جس کو کہا جاتا ہے یوم کپور وار۔ یوم کپور ایک ریلیجس ڈے ہے اسرائیلی مذہب کے اندر اور اسی دن 1973 میں اسرائیل کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہوا۔ اسی ٹائم کو چلا ہے حماس نے اسرائیل کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے۔
اب اس ساری اسٹوری میں جو سب سے بڑی کنسرننگ بات ہے وہ ہے ہیومن رائٹس وائلیشن. بہت سی جانیں جا چکی ہیں اور بہت سی جانیں جائیں گی. اور آخر میں اس سوال کو ایڈریس کرتا چلوں کہ اس ویڈیو کے شروع میں نے کہا تھا کہ حماس مغرب کی پیداوار. اب اس اسٹیٹمنٹ کو پروو کرنے کے لیے میں اس میں زیادہ ڈیپ نہیں جاؤں گا، لیکن میں اس کو تھوڑا بہت کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں. 1914 میں ورلڈ وار کی شروعات ہوتی ہے، جس میں حمایت حاصل کرنے کے لیے برطانیہ مسلمانوں یہودیوں سے کچھ وعدے کرتا ہے. مسلمانوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ آٹومان امپائر کو ڈیوائیڈ نہیں کیا جائے گا، اور یہودیوں سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ انہوں نے برطانیہ کا جنگ میں ساتھ دیا تو ان کو فلسطین جانے کے لیے الاؤ کیا جائے گا، اور اس کو کہا جاتا ہے بیلفور ڈکلیریشن. یہ وعدہ بیلفور ڈکلیریشن کے اندر موجود ہے. ایز اے کانسیکوینس آف ورلڈ وار 1 برطانیہ جیت جاتی ہے اور جوز کو الاؤ کر دیتی. اس میں کسی عرب کی کنسنسس شامل نہیں تھی، جس کے بعد بہت سارے رائٹس اور بہت سارے فساد دیکھے گئے. اور یہ مغرب کی پیداوار اس لیے ہے کہ برطانیہ نے بنا اس ایشو کا سلوشن نکالے ڈی کالونائزیشن کے زمانے میں ساؤتھ ایشیا کو بھی چھوڑ دیا، جہاں پر انہوں نے ہمیشہ کے لیے انڈیا پاکستان کنفلکٹ کھڑا کر دیا، اور فلسطین کو بھی چھوڑ دیا، جہاں پر ہمیشہ کے لیے اسرائیل اور فلسطین کنفلکٹ کھڑا ہو گیا. آج وہی برطانیہ ان گروپس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر رہی ہے. یہ ساری بڑی کنفلکٹس مغرب کی پیداوار ہیں، جو کہ آج ہیومن رائٹس کے علم بردار بنے پھرتے ہیں، اور پوری دنیا ان کے ہی پرسپیکٹو کے اوپر چلتی ہے، لیکن حقیقتیں کچھ اور ہیں. لاسٹ میں ان مغربی ریاستوں کو انہی کنفلکٹس کا سلوشن نکالنا چاہیے اور انسانی جانوں کا تحفظ کرنا چاہیے. بہت ساری جانیں جا چکی ہیں، اور یہ جانیں ان لوگوں کی جا رہی ہیں جن کا نہ تو سیاست سے کوئی لینا دینا ہے، نہ ہی کسی پولیٹیکل ایشو سے. اور اگر ہم گلوبل لیول پر بات کریں تو اس کے بہت سارے ریپرکشن نکلیں گے. یہ ابھی ڈیولپنگ اسٹوری ہے، جس میں میجر پاورز اور ڈیموکریٹک اسٹیٹس نے اسرائیل کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں بھارت، UK، US اور فرانس جیسے ممالک شامل ہیں. اگر ہم بات کریں آٹوکریٹک اسٹیٹس کی، جیسا کہ روس اور چین کی، تو وہ ابھی نیوٹرل ہیں، جبکہ ایران جیسے ممالک نے تو آبویسلی فلسطین کا ہی ساتھ دینا ہے. اگر یہ سارے ممالک اس میں ان ہو تو یہ کنفلکٹ بہت آگے جا سکتی ہے. اس لیے اس کا وے فارورڈ یہ ہے کہ پیسفل سلوشن نکال کر انسانی جانوں کا تحفظ کیا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب مائی چینل.